آپ سب کے سامنے ہے، نہ صرف یہ پچھلے 15 مہینوں مگر پچھلے 5 سال میں بھی کس طریقے سے کسی نہ کسی بہانے پر ہمارے مزدوروں، ہمارے محنت کشوں کے حقوق پہ حملے کیے جا رہے تھے، کس طریقے سے آپ کا یونین سازی کے حقوق پہ حملے کیے جا رہے تھے۔ ابھی تو ایمرجنسی ایکٹ تو ہر جگہ استعمال کرتے ہیں اور آپ کا یونین کرنے کا، مل کے محنت کرنے کا، اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کے جو پاور ہے آپ سے چھینا جاتا ہے۔ آج سے نہیں، پچھلے 5 سال میں بھی اس ملک کے مزدوروں کے خلاف، اس ملک کے محنت کشوں کے خلاف اس قسم کی سازش چلتے رہے ہیں۔ اب واحد راستہ، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم عوام دوست حکومت بنا دے، عوامی حکومت بنا دے، مزدوروں کا حکومت بنا دے، جو مزدوروں کے حقوق کو تحفظ بھی پہنچا سکتے ہیں، مزدوروں کے لیے آواز بھی بلند کر سکتے ہیں، مزدوروں کے مسائل حل بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہم ریلوے یونین سے بھی سنے ہیں، پیپلز یونٹی سے بھی سنے ہیں، مختلف لیبر لیڈرز سے سنے ہیں، اور جس طریقے سے آپ نے ہم سب کے سامنے اس ملک کے مزدوروں کی صورتحال ہم سب کے سامنے رکھا ہے۔ آپ یہ جو اس ملک میں معاشی قتل ہر طبقہ کے ساتھ ہو رہا ہے، مزدوروں کے ساتھ ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، آپ کے ریاست آپ کا معاشی قتل کر رہے ہیں، پھر آپ کا اپنے ادارے آپ کا معاشی قتل کر رہے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، بات ہو رہا تھا کہ خزانے میں ہے ہمارے ادارے، ہمارا خاص طور پہ جو پبلک کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پروفٹ نہیں کما رہے ہیں، وہ پیسہ نہیں کما رہے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جب ہمارے ادارے، ہمارے ریاست کے ادارے، ہمارے مزدور کے ادارے منافع میں ہیں، کام کرتے ہیں، پروفٹ بناتے ہیں، تو اس کا فائدہ مزدور کو نہیں دیا جاتا، لیکن جب ہمارا ادارے نقصان میں ہے، جب کوئی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، تو پھر اس کا 100% بوجھ اس ادارے کے مزدور پہ ڈالا جاتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان سارے جماعتوں کے سوچ میں فرق ہے۔ ہم آپ کے لیے سوچتے ہیں، جب ہم حکومت بناتے ہیں، جب پاکستان پیپلز پارٹی کا لیبر وزیر ہوتا ہے تو وہ واقعی لیبر سے تعلق رکھتا ہے اور ان مزدوروں کا خیال رکھتا ہے۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے بی بی شہید سٹاک آپشن پروگرام کا کانسیپٹ دیا تھا، وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اس ملک کے جو ادارے ہیں، یہ نہ صرف ریاست کا ادارہ ہے، یہ ان مزدوروں کا بھی ادارہ ہے، اور ان مزدوروں کو ان ادارے کو مالک بنانے کے لیے ہم ان کو حصہ دار بنا رہے تھے، تاکہ اگر پروفٹ ہوگا تو وہ پروفٹ مزدوروں کے پاس جائے گا، اور اگر لاس ہوگا تو وہ مزدور جو ہے وہ ان بورڈ میٹنگز میں بیٹھ کے ان مالکان سے پوچھیں گے کہ ہمارا ادارہ لاس کیوں کر رہا ہے، ہمارا خون پسینے کے محنت سے جو ہم کام کر رہے ہیں، آپ وہ پیسہ کہاں غائب کر رہے ہو۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو بی بی سٹاک آپشن پروگرام تھا، یہ جو بی بی سٹاک آپشن پروگرام تھا، جو پاکستان کے مزدوروں کو پاکستان کے ادارے میں حصہ دار بناتے تھے، پاکستان کے ادارے کو مالک بناتے تھے، آج نہیں مگر پچھلے 5 سال میں یہ حق اب سے چھینا گیا۔ انشاءاللہ تعالی آگے جا کے عوامی حکومت بنے گی، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی، مزدوروں کا حکومت بنے گی، اور ہم آپ کو یہ حق واپس دلائیں گے۔ پاکستان کا ہر ادارہ میں ہم پاکستان کے مزدوروں کو حصہ دار بنائیں گے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون سا ادارہ نچکاری کا شکار ہو سکتا ہے۔ اگر ان ادارہ میں مزدوروں کا حصہ ہوگا تو پھر کوئی بھی نہیں ان ادارے کو بیچ سکتے ہیں، اونے پونے بیچ سکتے ہیں۔ ہم تو عادی ہے کہ جب بھی سلیکٹڈ حکومت آتے ہیں، پتہ نہیں کیا ان کا obsession ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اثاثے، میرے مزدوروں کے، میرے محنت کشوں کے اثاثے، جن کے خون پہ سینے، نسل پر نسل کے خون پہ سینے ان ادارے میں شامل ہیں، وہ ان ادارے کو بیچنے میں لگے جاتے ہیں، اور وہ بھی کم قیمت میں بیچنے جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں
کہ اس ملک کے مزدوروں نے ہر بار ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر پرویز مشرف اس ملک کے ادارے نہیں بیچ سکتے ہیں تو پھر میں جانتا ہوں کہ کوئی کٹ پتلی بھی ہمارے مزدور بھائیوں کو نہیں روک سکتے ہیں، کوئی کٹ پتلی بھی کامیاب نہیں ہوگا، کوئی کٹ پتلی بھی اس ملک کے احساسے، اس ملک کے ادارے جس میں اس ملک کے محنت کش کے، اس ملک کے مزدوروں کے خون پسینے شامل ہے، وہ اس کو بیچنے نہیں دیں گے، بالکل بیچنے نہیں دیں گے۔ ہمیں یاد ہے کہ عامر مشرف کے دور میں جب آپ نجکاری کے خلاف جدوجہد کرتے تھے تو اس وقت ہمارا اعلیٰ عدلیہ آپ کے ساتھ دیتے تھے، اور آج بھی امید رکھتے ہیں کہ جب ہمارا عدلیہ آج آزاد ہے، ہمارا عدلیہ اب اپنے مزدوروں کے ساتھ آج بھی ساتھ دیں گے، اور ہمارا عدلیہ کسی کٹ پتلی حکومت کو اپنے مزدوروں کے ادارے کو پرائیویٹائز نہیں کرنے دیں گے۔ ساتھیوں، ہم نے ایک نیا دنیا کے لیے اپنا تیاری پکڑنا ہے۔ اس ملک کے مزدوروں نے، اس ملک کے محنت کشوں نے اس نیا دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ ہم نے اپنے مزدوروں کا حقوق، اپنے مزدوروں کا ویل بینگ کا تحفظ کرنا ہے، اور اس ماحول میں جہاں دنیا بھر میں گلوبلائزیشن کے نام پہ ہمارے مزدوروں کے حق چھینے جا رہے ہیں، اس ماحول میں جہاں گلوبلائزیشن کے نام پہ ہمارے مزدوروں کو ان کو صحیح تنخواہ نہیں مل رہا ہے، ہم نے نیا انداز میں نیا چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ساتھ مل کے جدوجہد کرنا پڑے گا، ساتھ مل کے سوچنا پڑے گا کہ ہم پاکستان کے مزدوروں کو اس گلوبلائزیشن سے کیسے تحفظ دلوائیں گے، ہم پاکستان کے مزدوروں کو اس نیا ٹیکنالوجی سے، اس آٹومائزیشن سے، اس کمپیوٹر اور 4G کے دور میں جہاں ہمارا مزدوروں کو خدا نہ خواستہ ہمارا مزدوروں کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ان کی نوکری کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، ہم نے اس ماڈرنائزیشن کا بھی تیاری پکڑنا ہے۔ اس ماڈرنائزیشن جو ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں، جو نقصان ہو سکتا ہے ہمارے مزدوروں کے لیے، اس کے مطابق ہم نے سوچنا ہے کہ ان کا جو جاب سیفٹی ہے، جاب سیکیورٹی ہے، وہ کیسے ہم گارنٹی کریں گے۔ اگر یہ ایڈوانسمنٹس آ رہے ہیں تو اس ایڈوانسمنٹس کے ساتھ ساتھ ہم کیسے اپنے مزدور کو بھی اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کا کام چل سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں وہ اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس لیے جہاں جہاں یہ ایڈوانسمنٹس بھی ہو رہے ہیں وہاں ہمارے مسائل میں بھی، ہمارے مشکلات میں بھی ایڈوانسمنٹس ہو رہے ہیں۔ آج کل پورا دنیا میں ایک پریشانی ہے کہ موسمی تبدیلی کی وجہ سے کیا نقصان پہنچ سکتا ہے ہمارا معیشت پہ، ہمارا ریاست پہ، ہمارا عوام پہ، ہمارا پورا ملک پہ۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے مزدوروں کے ساتھ مل کے محنت کرنا پڑے گا، کہ جیسے آپ نے ماضی میں انڈسٹریل ریولوشن لیڈ کیا تھا اور اس آج کا ماڈرنائزیشن کا دور کا شروعات لیا تھا، تو پھر ہم آج کیوں نہیں آج کے مزدوروں کے ساتھ مل کر ایک نیا انڈسٹریل ریولوشن جو کہ موسمی تبدیلی کے ریسٹرکشنز اور موسمی تبدیلی کا مقابلے کرنے کے لیے وہ اس قسم کی ریولوشن کی ضرورت ہے جس میں آپ گرین کی طرف جائیں گے، گرین انڈسٹریز کی طرف جائیں گے۔ اگر ہم اپنے مزدوروں کو اس کام پہ لگاتے ہیں تو پھر ہم موسمی تبدیلی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اس معاشی بحران کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، اور پاکستان کو موسمی تبدیلی کا مقابلہ کرنے کے لیے ساؤتھ ایشیا میں ایک صف اول کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس ماحول میں ہمارا مزدوروں کے لیے روزگار بھی ہوگا، ہمارا مزدوروں کا کام بھی ہوگا، اور جو ہم نے اپنے طور پہ کرنا ہے اپنے بچوں کا مستقبل کو تحفظ میں ڈالنے کے لیے ہم وہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ آج اس وقت میں پاکستان میں ہر طبقہ معاشی قتل کا شکار ہے۔ میں نے اپنا پہلا جو بجٹ سپیچ تھا اس میں نشاندہی کیا تھا کہ یہ جو آپ بجٹ لے کر آ رہے ہو یہ میرا ملک، میرا عوام کا معاشی قتل ہوگا، میرا کسانوں اور میرا مزدوروں کا معاشی قتل ہوگا، میرا بزرگوں اور طالب علموں کا بھی معاشی قتل ہوگا، اور 15 مہینے گزرنے کے بعد آپ سب کے سامنے ہیں میرا ملک کا، میرا عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے۔ اگر میں آپ سب سے پوچھوں کہ آپ کے اداروں میں
کتنے مزدوروں کو بے روزگار کیا گیا ہے، تو آپ مجھے جواب دیں گے۔ آپ کسی بھی ادارہ سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جتنا بے روزگاری یہ پچھلے 15 مہینے میں ہوئے ہیں، اتنا بے روزگاری پچھلے 10 سال میں تو نہیں ہوئے۔